بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان شمسیہ یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں اپنے احباب کو خطبات غوث العظم سے ایک خطبے کا حصہ پڑھ کر سناؤں گا۔ امید کرتا ہوں ان خطبات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور مرحمت فرمائیں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ المجلس الرابع والخمسون یعنی 54ویں مجلس۔ حضرت سیدنا غوث جیلانی محبوب سبحانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ تقریر کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، 2 قدم میں انہیں تو نے اٹھایا اور پہنچا، 1 قدم دنیا سے اور دوسرا آخرت سے، 1 قدم اپنے نفس سے اور دوسرا قدم مخلوق سے، تو اس کے ظاہر کو ترک کر یقیناً تو باطن تک پہنچ جائے گا۔ ہر کام کی ابتدا اور انتہا ہے، تو ابتدا اور انتہا پر پہنچا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تیرا کام شروع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام انتہا پر پہنچانا ہے۔ تو ٹوکری اور بیلچہ لے اور عمل کے دروازے پر بیٹھ جا، تاکہ جب تجھے تلاش کیا جائے تو کام لینے والے کے نزدیک ہو۔ تو اپنے بچھونے پر لحاف میں دبا ہوا پردوں اور خفلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پھر عمل کی طرف بلائے جانے کو طلب کر رہا ہے۔ تو اپنے دل کو نصیحت سے قریب کر اور اس کو قیامت کا دن یاد دلا اور پرانی اور بوسیدہ خبروں پر نگاہ ڈال کر غور و فکر کر اور اس پر غور کر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو کیسے جمع کرے گا اور اپنے سامنے ان کو کیسے کھڑا کرے گا۔ جب تو ہمیشہ اس پر غور و فکر کرتا رہے گا تو تیرے دل کی سختی دور ہو جائے گی اور اس کی قدورت سے صفائی حاصل ہو جائے گی۔ جب عمارت بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے، پائیدار اور مضبوط رہتی ہے، اور جو عمارت بنیاد کے بغیر تعمیر کی جاتی ہے تو وہ جلد گرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ جب تو اپنے حال کی عمارت کو حکم ظاہر پر تعمیر کرے گا تو مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے گرانے پر قادر نہ ہوگا، اور جب تعمیر ایسی نہ ہوگی تو تیرا حال ثابت نہ رہے گا اور نہ تو کسی مرتبہ اور مقام پر پہنچ سکے گا، اور صدیقین کے دل ہمیشہ تجھ پر غصہ کرتے رہیں گے اور وہ آرزو کریں گے کہ وہ تجھے نہ دیکھیں۔ اے جاہل، تیرے اوپر افسوس ہے، دین کوئی کھیل یا مکاری کا نام نہیں، اس میں جھکنے سے تیرے گردن کو کوئی عزت نہیں۔ اے مکارو، تو نے اپنے نفس کو بغیر قابلیت کے مخلوق سے واز کہنے کا اہل سمجھ لیا ہے، اور یہ قابلیت تو صالحین میں سے بھی بعض لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صالحین کا طریقہ تو گونگا بنا رہنا اور اشارے سے بات کرنا ہے، نہ کہ بولنا۔ ان میں سے شاذ و نادر ہیں جن کو بولنے کا حکم دیا جاتا ہے، بس وہ گرانی قاطر کے ساتھ مخلوق کو واز کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ کلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ خبر مشاہدہ بن جائے گی اور تیرے دل اور صفائی باطن کے اعتبار سے معاملہ پلٹ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، اگر پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں کچھ زیادتی نہ ہوگی، اور فرمایا کہ میں جب تک رب تعالیٰ کو دیکھ نہ لوں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور فرمایا کہ میرے دل نے مجھے میرے پروردگار کو دکھا دیا ہے۔ اے جاہلو، علماء کے پاس بیٹھو اور ان کی خدمت کرو اور ان سے علم حاصل کرو، کیونکہ علم مردان خدا سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ تم علماء کی صحبت میں حسن ادب کے ساتھ بیٹھو
اور ان پر اعتراض کو چھوڑ دو تاکہ تجھے ان کے علوم کا فیض حاصل ہو جائے اور ان کے عملوں سے تجھے فوائد حاصل ہوں اور ان کے برکات تمہارے اوپر برسیں اور ان کے منافع تمہارے شامل حال ہوں۔ تم عارفین کی صحبت میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا کرو اور زاہدین کے ساتھ رغبت کے ساتھ بیٹھا کرو۔ عارف کا قرب ہر ساعت میں بنسبت پہلی ساعت کے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہر ساعت میں اپنے پروردگار کے لیے اس کا خشوع و خضوع نیا اور جدید رہتا ہے۔ وہ حاضر سے ڈرتا ہے اور نہ کہ غیب سے۔ جس قدر اس کا قرب اللہ تعالیٰ سے بڑھتا ہے اتنا ہی اس کا خشوع زیادہ ہوتا ہے، اور جس قدر اس کے مشاہدے ترقی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا گونگا پن زیادہ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس کا نفس، اس کی طبیعت، اس کی خواہش، اس کی عادت اور اس کے وجود کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے قلب و باطن اور حال و مقام اور عطا و بخشش کی زبان گویا ہو جاتی ہے، اور جو انعام خداوندی اس کو عطا ہوتا ہے ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ان کی حضوری میں خاموشی سے بیٹھا جائے تاکہ ان سے نفع حاصل کیا جائے اور وہ شراب وحدت جو ان کے سینوں میں جوش مار رہا ہے پیا جا سکے۔ جو کوئی شخص عارف اللہ لوگوں کے پاس زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو کوئی اپنے نفس سے واقف ہو گیا بس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس ہی بندہ اور اس کے رب تعالیٰ کے درمیان میں ایک بڑا حجاب ہے۔ جو شخص اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے سامنے تواضع کرنے لگتا ہے۔ جب وہ نفس سے واقف ہو جائے گا اس سے بچنے لگے گا اور نفس سے واقفیت ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جاتا ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس نے جو کچھ نفس سے واقف بنایا ہے وہ ضرور میرے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے۔ بس اس بندے کا ظاہر اس کے شکر میں اور اس کا باطن اس کے حمد و ثنا میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر پراگندہ ہوتا ہے اور باطن مجتمع۔ اس کی مسرت اس کی باطن میں ہوگی اور اس کا عمل اور اس کا غم حال چھپائے رکھنے کی وجہ سے اس کے ظاہر میں۔ عارف کا حال مومن کے برعکس ہوتا ہے کیونکہ اس کا غم دل میں ہوتا ہے اور مسرت چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ تو ایک ادنا غلام کی طرح ہے جو کہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ جانتا بھی نہیں کہ اس سے مقصود کیا ہے، آیا کہ مقبول کیا جائے گا یا لوٹا دیا جائے گا، اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا یا ہمیشہ کے لیے بند رکھا جائے گا۔ جو شخص اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے وہ ہر حالت میں مومن کے برعکس ہوتا ہے۔ مومن صاحب حال ہوتا ہے اور حال بدلتا رہتا ہے، اور عارف صاحب مقام ہوتا ہے اور مقام ثابت رہتا ہے۔ مومن اپنے حال کے منتقل ہونے اور ایمان کے چلے جانے سے ہر وقت خائف رہتا ہے، بس اس کا دل ہمیشہ غمگین رہتا ہے اور وہ چہرے پر غم چھپانے کے لیے خوشی ظاہر کرتا رہتا ہے، اور اس کی باتیں تیرے منہ پر خوشی ظاہر کریں گی اور اس کا دل اپنے غم کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے رہتا ہے۔ عارف کی یہ حالت ہے کہ اس کا غم اس کے چہرے پر ہوتا ہے کیونکہ وہ مخلوق سے ڈرانے والے چہرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور ان کو ڈراتا رہتا ہے، اور سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب بن کر ان کو شرعی احکام اور شرعی ممنوعات بتاتا رہتا ہے۔ اولیاء اللہ نے جو کچھ سنا اس پر عمل کیا، اس لیے ان کے عمل نے ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا تب وہ اپنے دل کے کانوں سے اللہ تعالیٰ کے نصائح بلا واسطہ سننے لگے۔ یہ مرتبہ اور مقام مخلوق سے غیب اور بے خبر اور خالق سے حاضر و بیدار ہو جانے پر نصیب ہوتا ہے۔ جب تیرا دل صحیح ہو جائے گا تو ہمیشہ مخلوق سے غیب اور بے خبر ہوگا اور خالق سے باخبر ہو کر بیدار ہوگا۔ تو جلوت میں بھی خلوت نشین ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ارادات، کرم اور اس کی حکمت تیرے باطن پر نازل ہوتی رہے گی اور تیرا باطن اس کو دل پر ظاہر کرتا رہے گا، اور دل نفس مطمئنہ زبان پر
اور زبان مخلوق پر ظاہر کر دے گی۔ جو شخص اس کیفیت سے مخلوق کو وعظ و نصیحت کرے ورنہ ہرگز کلام و وعظ نہ کرے۔ اولیاء اکرام کا جنون مشہور ہے، وہ طبعی عادتوں اور نفسانی خواہشات کے افعال کا چھوڑ دینا اور شہوات و لذات سے آنکھوں کا بند کر لینا ہے، اور نہ یہ کہ ان کو ایسا جنون ہو جاتا ہے کہ جن کے عقلیں جاتی رہتی ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اولیاء اللہ کو دیکھو تو ان کو مجنون کہہ دو، اگر وہ تمہیں دیکھیں تو یوں کہیں کہ یہ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے۔ تیری خلوت نشینی ابھی صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ خلوت تو اسے کہتے ہیں جو کہ انسان قلب کے اعتبار سے تمام چیزوں سے برہنہ ہو جائے، تیرا باطن بالکل خالی ہو جائے، مجرد بن جائے، نہ دنیا ہو نہ آخرت اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز، اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ رہے۔ اور یہی راستہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء صالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا رہا ہے۔ میرے نزدیک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا خلوت خانوں میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے ہزاروں عابدوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اپنے نفس کی نظر کو جھکا لے اور اس کو روک لے اور لوٹا لے، تاکہ وہ نظر ہلاکت نفس کا سبب نہ بن جائے، مگر جبکہ نفس قلب و باطن کا تابع ہو کر من جملہ ان کے تابع داروں خادموں کے بن جائے، اور کوئی رائے نفس کے دونوں کے خلاف نہ نکلے اور نفس ان دونوں کے ساتھ متحر ہو جائے، نفس اور ان دونوں کے درمیان میں فرق نہ رہے، جس کا یہ دونوں حکم دیں نفس بھی وہی حکم دے، جس سے یہ منع کریں نفس بھی اسی سے منع کرے، اور جس کو یہ دونوں پسند کریں نفس بھی اسی کو پسند کرے۔ بس ایسی حالت میں نفس مطمئنہ بن جائے گا اور تینوں کے طلب اور مقصود ایک ہی ہو جائے گا۔ جب نفس اس حالت پر پہنچ جائے گا تو وہ اپنے مجاہدوں کی کمی کر دینے کا مستحق بن جائے گا۔ تیرے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی معاملہ کرے، اس میں تو اللہ تعالیٰ سے مباحثہ نہ کر۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ فرمان خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون، یعنی اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔ اگر تو نے حسن ادب کا برتاؤ نہ کیا تو تیری تابعداری اللہ تعالیٰ کے کب صحیح ہوگی؟ اگر تو نے حسن و ادب کو ملحوظ نہ رکھا تو تجھے ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اگر تو حسن و ادب کو اختیار کرے گا اور تقدیر خداوندی کے ساتھ موافقت کرے گا تو تجھے عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا محب اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان اپنے کھانے پینے اور لباس میں اور اپنی تمام حالتوں میں گھر والوں پر اپنا اختیار نہیں چلاتا اور نہ ہی خود مختار بنتا ہے، بلکہ ہمیشہ ان سے راضی اور موافقت کرنے والا صابر بنا رہتا ہے۔ بس ایسی حالت میں اس سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اور پاتا ہے اور اس سے خوش رہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس کے دل سے دنیا اور آخرت اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تیرے اوپر واجب ہے کہ تیری گفتگو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ورنہ خاموشی تیرے لیے بہتر ہے۔ تیرے زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو، ورنہ تیرے لیے موت بہتر ہونی چاہیے۔ دعا ہے، اللہم احیانا فی طاعتک وحشرنا مع اہل طاعتک، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی اطاعت میں زندہ رکھنا اور اپنے تابعداروں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، آمین۔